اچھا جی، دیکھو پہلے میں خلاصہ بتا دوں ویسے آسان الفاظ میں. ہم نے بدھ مت کو پڑھا. بدھ مت کا 567 68 563 قبل مسیح اس کی پیدائش ہوئی تھی. اپنا نام سدھارت تھا، والدہ کا نام مایا تھا، اور اس کو شاکیہ منی یا منی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اور بیوی کا نام یشودھارا تھا، بیٹے کا نام راہول تھا. اور اس طرح نے نروان 35 سال میں، اور اس نے 2 طبقے بنائے، سنگی اور دنیا دار، اور اس کے اپنے فرائض وہ بھی بتائی دی تھی. بڑے فرقے ہنایان مہایان وہ بھی ہے. نروان انتہا یہ ہے. اچھا ایک اور بات آپ کو ضروری بات بتا دوں. یہ جو بدھ مت مذہب ہے نا، بدھ مت مذہب، یہ اصل میں اگر آپ سے پوچھے نا کہ یہ کس مذہب کی رد عمل کے طور پر پیش ہوا ہے یا پیدا ہوا ہے یا بنایا گیا ہے، تو بدھ مت جو مذہب ہے نا، یہ ہندو مذہب کے رد عمل کے طور پر وجود میں آیا ہے. بات سمجھ آ رہی میری بات؟ یعنی جس طرح وہاں پر نروان حاصل کرنے کے لیے جو تناسخ کا عقیدہ اور اتنے تکلفات اور 4 انہوں نے وہ بنائے تھے نا، وہ جس طرح کشتری، ویش، شودر و برہمن وغیرہ، اتنی تکلفات کے رد عمل کے طور پر انہوں نے کہا کہ نروان ایسے نہیں حاصل کیا جاتا جس طرح یہ لوگ حاصل کرتے ہو. انہوں نے جو ہے نا انسانی میں جو امتیازات قائم کیے ہوں، تفریق وغیرہ یہ قائم کیا وغیرہ وغیرہ، تو یہ اصل میں ہندو مذہب کے رد عمل کے طور پر پیش آئے. اچھا ہم یہ پڑھیں گے نا، تو اس کے بعد ایک مذہب جو آئے گا نا، جین مت. یہ جین مت اور یہ بدھ مت یہ تقریباً ایک ہی وقت زمانے کے ہیں. یعنی اگر یہ 568 قبل مسیح ہے تو وہ تقریباً 563 لگ بھگ اسی طرح قبل مسیح ہے. یعنی ان کا آپس میں کوئی اتنا چند سالوں کا وہ ہے. ٹھیک ہے. اور جو جین مت ہے وہ جو ہم پڑھیں گے تو وہ بھی ہندو مذہب کے رد عمل کے طور پر وہ پیش آیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر کچھ امپورٹ، یہاں پر بھی یہ تو ہم نے پڑھ لی. اب ہم پڑھتے ہیں کہ بدھ مت مذہب کے مختلف عقائد کون سے ہیں نا، عقائد. تو کہتے ہیں بدھ مت کی موجودہ تعلیمات کے مطابق گوتم بدھ کی باتوں میں خدا کا تذکرہ ملتا ہے. خدا کا تذکرہ ملتا ہے جسے ایسانہ کہتے ہیں. اچھا آپ اس کو انڈرلائن کریں کہ بدھ مذہب میں خدا کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے ایسانہ. ایسانہ. اگر آپ سے پوچھے کہ ایسانہ کون سے مذہب میں خدا کا نام ہے، جس طرح خدا ہم اردو میں یا فارسی میں اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں نا. اب آپ جائیں جو غیر مسلم نہیں، جو مثال کے غیر مسلم ہے، جو مثال یہودی ہے یا عیسائی ہے یا ہندو ہے یا وغیرہ وغیرہ، وہ خدا کو خدا تو نہیں کہ اللہ کو خدا نہیں کہتے. خدا ہماری اصطلاح ہے، اور فارسی لوگ جو کہتے ہیں ایرانیوں کی، ان کی اصطلاح ہے. خدا کا مطلب خود یعنی جو خود بخود آ گیا ہو، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. باقی اس میں ذات تو کون ہے؟ ہم بھی کہہ سکتے، خدا بھی کہہ سکتے ہیں نا، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہوتی نا. اگر ایک ایسا معنی ہو، یہ بعد میں آ بھی جائے گا. مثال ہم جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ اختلافی مسئلہ بھی ہے. شوافی اور احناف کے مابین بھی اختلاف ہے کہ امام بونی کہ اللہ اعظم، اللہ اجل، جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی پر دلالت کرتی ہو نا، کوئی ایسا کلمہ ہو، تو آپ اس کو تکبیر تحریمہ کی جگہ استعمال کر سکتی ہو. سمجھ آ رہی میری بات ہو؟ اب خدا، یہ خدا لفظ بھی ایسا ہے جس میں بڑائی پائی جاتی ہے نا، ایک بڑائی اس میں پائی جاتی ہے، ایک ایسا معنی ہے، اس کا معنی و مفہوم جو ہے، تو اس لیے ہم اللہ کو خدا بھی کہتے ہیں. تو ادھر جس طرح لوگ اس کو کوئی بھگوان بھی کہتا ہے، تو وہ ہندو کی ایک اصطلاح ہے. تو یہاں بدھ مت میں اس کی اصطلاح جو ہے نا وہ ایسانہ. تو ہمیں بدھ مت کی کتابوں میں جب ایسانہ کا لفظ، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے جب تحقیق کیا گیا کہ ایسانہ وہ بھگوان کو یا خدا کو یا اللہ کو کہتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کو مانتے تھے. ٹھیک ہے. چنانچہ اشوک کے جو اشوک نام سے یہ کہ اس کا جو اس کو بدھ مت گوتم بدھ ثانی بھی کہا جاتا ہے. کس کو؟ راجہ اشوک کو. کیونکہ راجہ اشوک جو تھا نا، انہوں نے بدھ مذہب کو سرکاری سرپرستی دی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی راجہ اشوک حکمران کے دور میں اس کو جب سرکاری حیثیت حاصل ہوئی تو یہ مذہب کافی پھیل بھی گیا تھا. ٹھیک ہے نا. سرکاری جب سرپرستی حاصل ہو جاتی ہے نا، جس طرح معتزلہ کو معتصم باللہ کے دور میں سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی تھی، یا جس طرح 523 عیسوی کو جب قسطنطین اعظم نے جب عیسائیت قبول کر لیا، جو روم کا بادشاہ تھا، تو اس کے بعد ہی عیسائیت پھیل گئی تھی نا. اس سے پہلے تو اتنا عیسائیت تھا نہیں. بہرحال
خدا عیسانہ پر ایمان لاؤ، اس کی ہستی کا اقرار کرو کیونکہ وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری وہ کی جائے۔ اگر آپ سے پوچھے کہ بدھ مذہب کے عقائد میں گوتم بدھ کا نظریہ کیا تھا اللہ کے بارے میں، تو بس آپ یہ بتا دیں ان کو۔ روح سے متعلق بدھ مت کا عقیدہ کیا تھا، روح جو ہوتی ہے نا، روح سے متعلق گوتم بدھ کے عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے شرد ہے پرکاش دیو جی لکھتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی جسم کی مثال اس مہمان کی طرح ہوتی ہے جو اپنے میزبان سے رخصت ہوتے وقت اپنی اس کی گھریلو حالات کو زمانہ گزشتہ سمجھ کر وہیں چھوڑ جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ اس کی روح مرتی نہیں بلکہ ایک اور اعلیٰ زندگی سے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں روح کا عقیدہ بھی صحیح پایا جاتا ہے، جس طرح ہمارا بھی یہی ہے نا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو یہ روح جو ہے نا اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے اگر وہ نیکوکار ہوا تو، اور سجین میں چلی جاتی ہے جو ایک ٹھکانہ ہے جہاں پر یہ لوگ قیدی کے طور پر رہیں گے، تو وہ کیا ہے، وہ بدکاروں کا روح ہے۔ تو ان کے ہاں روح کا جو عقیدہ تھا وہ یہی ہے۔ فرشتوں سے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ وہ کس کا عقیدہ تھا؟ وہ ہندو کا مشترکہ عقیدہ تھا۔ اچھا، روح سے متعلق بدھ مت کا فرشتوں سے متعلق عقیدہ۔ گوتم بدھ کے ایک مشہور شاگرد اشوک کے لکھے ہوئے جو کتب دریافت ہیں وہ پالی زبان میں پتھروں پر لکھے ہوئے ہیں، جس سے سب سے پہلے پرنسب یا پرنسب نے پڑھا، تاہم عربی زبان میں اس کی تراجم ہو چکے۔ ان کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ گوتم بدھ دیوتاؤں کا قائل تھا، لیکن وہ ہندو کی طرح ان کی کیفیات بیان نہیں کرتا تھا۔ ہندو تو دیوتاؤں کی کیفیات بھی بیان کرتے ہیں کہ اس ایسی ہے، ان کے اتنے ہاتھ ہوتے ہیں، اتنی آنکھیں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ جو اس طرح وہ باتیں کرتے رہتے ہیں نا، اس طرح وہ نہیں، وہ قائل تو تھا لیکن ہندو کی طرح کی کیفیات بیان نہیں کرتا، بلکہ ان کا تذکرہ ان صفات سے کرتا تھا جو فرشتوں میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک سورگی دیوتا ہے جس کا روشن چہرہ اور لباس برف کی طرح سفید تھا۔ اس طرح لکھا ہے کہ ایک برہمن گوتم بدھ کے پاس آیا اور اخلاقیات کے متعلق چند سوالات کی اور عمدہ جوابات پا کر وہاں سے وہ غائب ہو گیا۔ مطلب وہ تھا کون؟ وہ کہتے وہ فرشتہ تھا۔ کون تھا وہ؟ فرشتہ تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس طرح دوسری جگہ لکھا ہے کہ آسمان اور اس کی بلندیوں میں دیوتا بھرے ہوئے ہیں، سب سے اوپر برہما کا عرش اور اس کے دیوتا ہیں۔ دیوتا سے مراد کون ہے؟ مطلب ان کے ہاں ہم جیسے فرشتے کہتے ہیں نا، تو فرشتوں کا اصل نام کیا ہے؟ وہ تو ملائکہ ہے نا۔ کیا نام ہے اس کا؟ ملائکہ ہے۔ یہ تو ہم اس کو اردو میں فرشتے کہتے ہیں، یا کوئی اور زبان بھی ہوگا جس میں ہو سکتا ہے فرشتے کہتے ہوں گے، پشتوں میں بھی ہم فرشتے کہتے ہیں، ویسے تو ہے ملائکہ، لیکن دیوتا وہ ان کو اس اپنی زبان میں کہتے ہیں دیوتا، لیکن دیوتا سے وہ دیوتا مراد نہیں جو ہندو کے ہاں ہیں، بلکہ دیوتا سے مراد ان کا یہی ہے کہ وہ ان کے ہاں فرشتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قیامت سے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے؟ قیامت سے